اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم اطاعت کرو گے بات مانو گے کافروں کی تو یردوکم علی اعقابکم وہ تم کو پلٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں پر، تمہارے دین سے تم کو پھیر دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین پس تم پلٹو گے اس حال میں کہ نقصان اٹھانے والے ہو کر۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے۔ وہو خیر الناصرین وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین ان قریب اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب کو۔ ان قریب اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ کس وجہ سے؟ بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں اس وجہ سے۔ اور کن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ کہتے ہیں ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149، 150 اور 151، یہ 3 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ حضرات نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے انبیاء، سابقہ انبیاء اور ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو صحابی تھے، ان کے جو ایمان والے تھے، ان کا اللہ نے نمونہ بیان فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اور ہم امت محمدیہ کو یعنی اہل ایمان کو اللہ نے گزشتہ انبیاء اور ان کے ایمان والوں کے واقعات بیان کر کے ترغیب دی ہے کہ تم لوگ بھی انہی لوگوں کا طریقہ اختیار کرو۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کامیابی عطا کی اور دنیا اور آخرت کا ثواب اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں اور ان کے ماننے والوں کا راستہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کے نبیوں کا یعنی جس طرح ہمارے لیے حضور کا اور اسی طرح پہلے لوگوں کے لیے اپنے اپنے انبیاء کا، ان کا راستہ، ان کی بات، ان کے قول، ان کا فعل اور عمل، ان کی سنت، ان کے طریقے وہ ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے برخلاف جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو منافقین ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے اسلام اور دین کے اور قرآن کے دشمن ہیں، یہود، نصارہ، ہندو اور اسی طرح دنیا کی وہ طاقتیں جو مسلمانوں کو کچل رہی ہیں، تو ان کو دوست بنانا تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف۔ تو اللہ نے یہاں گویا کہ یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبیوں کو اور ایمان والوں کو دوست بناؤ۔ اب ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ ہم تقریباً شکل سے پورے یہودی لگتے ہیں۔ ہمارا چہرہ اگر کسی یہودی کے ساتھ کھڑا کیا جائے، لباس، چہرے سے اور ہمارے کلچر سے کوئی یہ فرق نہیں کر سکے گا۔ رنگ و نسل سے پہچان لے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ شکل و صورت اور لباس۔ اب ہماری جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، ان کے بچوں کے لباس ہیں، یا پینٹ شرٹ ہے اور ٹائی ہے، اور دفتروں کے جو لباس ہیں، اور اسی طرح جس کلچر کو پورے ملک میں فروغ دیا جا رہا ہے، کیا وہ اسلامی کلچر ہے؟
وہ مغربی اور یہودیوں کا کلچر. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اور میرے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے دشمنوں کے طریقے اختیار نہ کرو. آج ہماری شادیوں کو دیکھیں، ہماری شادیوں میں مہندی کی رسم ہے، فلاں رسمیں ہیں، فلاں رسمیں ہیں، کلے پہنائے جاتے ہیں اور فلاں فلاں، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں، سب ہندوؤں کی رسمیں. اور ہمارے بازار میں، سیاست میں، معاشرت میں، تجارت میں وہ زیادہ تر یہ یہود و ہنود کی سارے طریقے ہیں. اب آج کے نوجوان کی داڑھی کی کٹنگ آپ دیکھ لیں. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک گناہ ہوتا تھا کہ داڑھی منڈا لیتے تھے، داڑھی نہیں رکھی، شیو کرا دی. کتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور کی شکل کی مخالفت کی ہے. لیکن آج کفر کیا جا رہا ہے، یعنی داڑھی کے ڈیزائن بنانا یہ تو بندے کو کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے. گویا کہ داڑھی کی توہین کرنا ہے. پرانے زمانے میں جس طرح گدھوں کے اوپر شکلیں بنائی جاتی تھیں، آج کل داڑھی پر یہ کیا جا رہا ہے. کسی نے اس درمیان سے ایک لکیر کاٹ دی ہے، کسی نے نیچے سے لکیریں بنائی ہوئی ہیں، کسی نے اس کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے، اور عجیب عجیب چیزیں. تو یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ یہ سارا کلچر کہاں گیا؟ یہ تو اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ تو نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں کا اور یہودیوں کا. جو رسم وہاں وہ چھوڑ کے نئی اپنا لیتے ہیں، ہم پرانی رسم کو گلے لگا لیتے ہیں. ہماری غلامانہ سوچ یہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کھلے الفاظ میں فرمایا کہ جس طرح پہلے ایمان والے اپنے اپنے پیغمبروں، اپنے اپنے نبیوں کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. اے امت محمدیہ، تمہیں بھی حضور کے راستے پر چلنا ہوگا، تمہاری کامیابی بھی اسی میں ہوگی. اور دوسری بات کہ جو نافرمان ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں، ان کے اقوال اور افعال سے بھی تمہیں بچنا ہو. دشمن کا غلط پروپیگنڈا بعض دفعہ اہل ایمان کے دل میں بددلی پیدا کر دیتا ہے. لہذا دشمن کی چالوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ جنگ احد کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے اور زخمی ہو کر پیچھے گر گئے، تو جو مشرک تھا حملہ آور، جس نے حملہ کیا تھا، اس نے مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک پروپیگنڈا تھا، غلط پروپیگنڈا. اس کی بنا پر صحابہ اکرام میں، مسلمانوں میں بددلی پیدا ہوگی. وہ تتر بتر ہو گئے. پہلے ہی زخمی تھے، اب حضور کا سنا تو اور دل چھوڑ بیٹھے. تو اب جو ان کے درمیان میں منافقین تھے، کچھ منافق تھے، ان کو موقع مل گیا. اب منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی جب حضور ہی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کا دین کا کیا فائدہ؟ ان کا دین چھوڑ کر ہمیں اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جانا چاہیے. تو بعض بدبختوں نے، بعض منافقین نے یہ بات بھی کہی کہ بھائی جو کافروں کے سردار ہیں اس وقت، ابو سفیان، ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے، ان سے امان لینی چاہیے. تو ظاہر بات ہے جب وہ کافروں کے پاس چلے جاتے ان سے امان لینے کے لیے، وہ تو معاہدہ کرتے کہ بھائی اتنا جزیہ دو، اتنے پیسے دو، اور اس طرح. آج خلافت عثمانیہ کو 100 سال ہونے والے ہیں. یہ 2024 میں ترکی جو خلافت ہماری عثمانیہ تھی اس کو ٹوٹے ہوئے جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا، اور پھر جب خلافت عثمانیہ والے ان کے پاس گئے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ 100 سال تک تو آپ خلافت کا نام بھی نہیں لے سکتے. معاہدے کیے. اور اس کے بعد آپ کے جو ارد گرد کے وسائل ہیں وہ آپ اپنے وسائل بھی استعمال نہیں کر سکتے، کہیں آپ طاقتور ہو جائیں. چونکہ ترکی جو ہے وہ یورپ کے اندر آتا ہے، تو اس لیے ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ اگر اسلامی اسٹیٹ بن گیا تو آج پھر ان کو وہ پریشانی ہو رہی ہے کہ جو ہے 1924 میں یہ معاہدہ ہوا تھا اور 2024 تک یہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں. تو ترکی اپنے اڈوں پر، اپنے جو اس کے سمندر کے اندر جو بحری ہیں، اس سے جہاں سے تجارت کی جاتی ہے، ان کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنا تیل نہیں نکال سکتا. اس کے باوجود انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے، ابھی اسلامی دور آنے والا ہے. تو بہرحال دشمن جو ہے اس کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ نقصان میں گئے. تو غزوہ احد میں بھی منافقین نے، اپنے ہی اندر یہ بندے ہوتے ہیں منافق جنہیں کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی چھوڑو اس کو. افغانستان میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو اپنے لوگ تھے، اپنی قوم، انہوں نے کہا بھائی امریکہ آ گیا ہے
اب امریکہ آئے گا تو ڈالروں کی بارش ہوگی، چھوڑو اپنی قوم کو، چھوڑو اسلام کو، چھوڑو ان طالبان کو، ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، ان کے ساتھ مل گئے۔ اور جب امریکہ بھاگ رہا تھا تو وہ لوگ ان کے جہازوں کے ٹائروں سے چمٹ چمٹ کے گر رہے تھے، اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اللہ نے اتنا ذلیل کیا ان منافقین کو۔ تو یہ منافق کا کردار ہوتا ہے، اپنا کلچر چھوڑ کر، اپنی قوم چھوڑ کر، اپنا ملک، اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑ کے غیروں کے مذہب کو اپنایا جائے، ان کے غلامی کو اختیار کیا جائے۔ اپنا ملک تھا، ان کے نوکر بنے ہوئے تھے۔ یعنی ہمیں نوکریاں کون دے رہا ہے؟ امریکہ دے رہا ہے۔ اپنے ملک کے اندر اپنے ادارے، اپنا سارا کچھ تھا، لیکن ان کی نوکری کر رہے تھے چند ڈالروں کے۔ لیکن دوسری طرف جو طالبان تھے، خوددار قسم کے غیرت مند قومی لوگ تھے، وہ کھڑے تھے کہ ہم نے اسلام پر سودا نہیں کرنا۔ اس ملک، یہ اسلامی ملک ہے، ہمارا کلچر برقعے کا کلچر ہے، جرگے کا کلچر ہے، اور ہماری خواتین کے پردے کا کلچر ہے، ہم نے اپنے کلچر کو تباہ نہیں ہونے دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 21-22 سال کی طویل جنگ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات نصیب فرمائی۔ آج پورا ملک ان کے قبضے میں، اور آج جو ہے گورنر اور وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک سارے وزراء گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کا سودا اٹھا کے اس کے گھر میں پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کی جو ہے تعزیت کر رہا ہے، کوئی کسی کے دکھ میں شریک ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ جو ہے میڈیا میں دیکھیں، وہ سارے جو ہے لوگوں کے درمیان پھر رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، اور ایمان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں، حضور کی ایک ایک سنت پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے قیمتی ہے، کیونکہ وہ حضور کی ذات ہے، حضور کا سنت، حضور کا طریقہ۔ اب میرا ایک طریقہ ہوگا، وہ میری ذات کے ساتھ، میری شخصیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی جسم سے نکلنے والی ہر سنت وہ حضور کی شخصیت کو تعارف کروا رہی ہے۔ ہم جتنی سنتیں چھوڑیں گے اتنا حضور کو ہم کاٹ رہے ہیں، اتنے حضور کی شخصیت کو ہم مجروح کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ تو جتنا آج مسلمان اگر سنتوں پہ آ جائے، وہ ایک جہاد میں مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو امیر نے سب کو جمع کر لیا، صحابہ کا زمانہ تھا، بھائی کیا وجہ ہے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، دشمن کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ مسواک کی سنت جو ہے وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ مسواک کی سنت میں اللہ کے نبی نے جو ہے فرمایا اتنی برکتیں ہیں، تو یہ تو امت پر مشقت کی وجہ سے حضور نے فرمایا یہ تو میری سنت ہے، ورنہ میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر آج کی سائنس ریسرچ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم مسح کرتے ہیں، مسح کے دوران جو ہم گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کانوں پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد پیچھے گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے، آج کی سائنس اس کو، کہ یہ جو ہماری رگیں ہیں گلے سے گزر کر دماغ تک، پورے جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اب پاؤں کے ناخنوں سے اور پاؤں کی انگلیوں سے لے کر پوری ہر جو ہے عضو، دل، گردے، ان سب سے ایک ایک رگ نکلتی ہے جو اس گلے کے پائپ سے گزر کے آگے دماغ تک جاتی ہے۔ دماغ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گلا ہے اور یہ گردن ہے، اس پر اتنا زیادہ بوجھ ہے کیونکہ نیچے تو خوراک کی نالیاں ہوتی ہیں، اس لیے ساری رگیں یہ پچھلے حصے سے گزرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں جو آدمی اپنا ہاتھ گیلا کر کے ٹھنڈے پانی کا اگر روزانہ جو ہے 2-4 مرتبہ اس کو، سائنس تو یہ کہتی ہے 2-4 مرتبہ اس کو ٹھنڈا کر دے، تو اس کو کبھی زندگی میں دماغی مفلوجی نہیں ہوگی، اور اس کو کبھی گردن توڑ بخار نہیں ہوگا۔ یہ سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اور ہمارے تو ایک سنت ہے مسح کے اندر، اس کے کتنے فضائل ہیں، یعنی ایک سنت کے اتنے فائدے ہیں۔ تو ساری سنتوں پر ہم جب آ جائیں تو ہماری زندگی کیسی بن جائے۔ تو اس لیے سائنس نے آج ان چیزوں کو ثابت کر دیا جو حضور نے فرمایا تھا۔ تو بہرحال غزوہ احد میں مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ اب ملا عمر صاحب کی جو وفات کو چھپایا گیا تھا، انہوں نے بتایا ہی نہیں، وہ اس لیے تھا کہ جب بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نیچے بددلی پھیل جاتی ہے۔ وہ تو معاملات ہو گئے، بعد میں جو ہے انہوں نے پھر بتایا کہ وہ تو اتنا عرصہ پہلے جو ہے 10 سال پہلے 8 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ تو یہ بعض دفعہ حضور چونکہ بڑی شخصیت تھے، صحابہ کی حضور سے بڑی محبت تھی، اس لیے جو ہی حالت جنگ میں انہوں نے کافروں کے پروپیگنڈے کو سنا کہ بھئی حضور کو شہید کر دیا گیا، تو مزید ان کا دل ٹوٹ گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ کافروں کو جو ہے موقع نہ دو، ان کے غلط پروپیگنڈے کا شکار جو ہے تم نہ ہو جاؤ، ورنہ جو ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں۔
اب پیچھے یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وما محمد الا رسول، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، وہ خدا تو نہیں ہے، خدا ازلی اور ابدی ذات ہے، حی قیوم قائم رہنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ نباتات اور چرند پرند ہیں، سب پر موت آنی ہے اور انہیں فنا ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں بتا دیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے تو رسول گزر چکے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین تو اللہ کا ہے۔ حضور اگر چلے بھی جاتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا سچ بھی ہو جاتا ہے، شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو تم بددلی کیوں پیدا کرتے ہو؟ تم اپنے دل کو مضبوط کرو، تمہارا تعلق تو دین کے ساتھ ہے۔ حضور کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ اللہ کے دین کا تعارف کروائیں۔ انبیاء تو تعارف کروانے کے لیے آتے ہیں، پھر یا تو اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ان کی قوم شہید کر دیتی ہے اسی مسئلے میں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو منافقین کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے سے متنبہ کیا کہ آپ نے ان سے متاثر نہیں ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، اور منافق بھی کافروں میں شامل ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، کہ وہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں پر۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ تمہیں دین حق سے دوبارہ جاہلیت کی طرف لے جائیں۔ تو جس طرح یہاں میں نے بتایا غزوہ احد میں جو کمزور اور منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے حضور کی شہادت کے پروپیگنڈے پر یہ بات کی تھی کہ بھائی اب حضور نہیں رہے تو اب حضور کے دین پر ہم کیا چلیں گے، ہمیں دوبارہ جو ہے وہ پرانے دین کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں لوٹائیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم سخت نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹ جاؤ گے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے دین پر قائم رہو، ہر حالت میں دین کی حفاظت کرو، تمہیں وقتی طور پر فتح ہو یا شکست ہو، اپنے دین پر ہر صورت میں قائم رہو۔ اگر تم نے دین کے پاکیزہ نظریات کو ترک کر دیا تو یاد رکھنا پھر کفر اور جہالت اور گندے نظریات کی طرف پلٹ جاؤ گے، یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں اسلام میں نکاح ہے، اسلام نے نکاح کے اوپر زور دیا ہے، اسلامی نظام میں نکاح کی ترویج کا حکم ہے، اور زنا سے منع کیا، روکا ہے، اس پر حد جاری کی ہے، اس پر کوڑے لگانے کا حکم دیا ہے، اس پر سنسار کرنے کا حکم دیا ہے جو زانی، یعنی یہ رستے بند کیے ہیں۔ اب کفر کیا ہے؟ آپ یورپ میں جا کے دیکھیں، وہ تو زنا کر رہے ہیں، پورا معاشرہ اس بیماری کے اندر، اور وہاں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی 15 16 18 سال کی بچی جو ہے وہ بوائے فرینڈ کیوں نہیں بنا رہی، وہ کسی لڑکے کے ساتھ کیوں نہیں گھوم رہی شادی سے پہلے۔ وہاں تو ان کا کلچر ہی یہ بن گیا۔ تو آپ اپنا اسلامی کلچر چھوڑ کے نکاح والے پاکیزہ نظریات چھوڑ کے گندگی میں جانا چاہتے ہو، کفر کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر سود کو حرام کر دیا، فراڈ کو حرام کر دیا، دھوکے کو حرام کر دیا۔ سیدھی سیدھی بات، سیدھا سیدھا نفع، اور جو تھوڑے بہت پیسے آپ کو ملیں گے اللہ اس میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے۔ علماء کی زندگیوں کو دیکھ لیں، تھوڑی تنخواہ میں بھی اللہ برکت دیتے ہیں، تو یعنی تھوڑے میں بھی اللہ برکت دیں گے، لیکن تم زیادہ کی طرف جاؤ گے اور اس میں حرام کاری کرو گے، حرام کے ذریعے کماؤ گے، یہ تو کافروں کا کلچر ہے۔ آپ کافروں کو دیکھیں، انہوں نے بینکوں کو رواج دیا، پھر سود پر لگایا، پوری کی پوری قوم۔ اب یورپ میں ہر بندہ پھنسا ہوا ہے، عورت ہے وہ بھی پھنسی ہوئی ہے، مرد ہے، کار لینی ہے تب بھی بینک سے لون لے کے، گھر بنانا ہے تب بھی بینک سے لون لے کے۔ مرد اور عورت کا فرق انہوں نے ختم کر دیا۔ عورت ہے وہ خود کما رہی ہے، خود ذمہ دار ہے، مرد ہے وہ خود ذمہ، حالانکہ اسلام میں عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اسلام نے۔ اگر عورت بچی ہے تو ساری ذمہ داری والد پہ ہے، وہ اس کی پرورش کرے، اس کو کھلائے، اس کے پلائے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرے۔ جب وہ بڑی ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داری اس کے شوہر پہ چلی جاتی ہے، اس کا نکاح کرے۔ جو خاوند ہے، خاوند اگر بیوی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا تو شریعت نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔
اس کا گھر بنا کے دے، اس کو نان نفقہ، اس کی سالانہ 1-2 جوڑے جو ہے سردی گرمی کے، اور اس کے علاوہ اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضرورت کا سامان، یہ مرد کے ذمے ہے۔ اگر خاوند فوت ہو جائے تو پھر جو ہے بھائیوں کے ذمے اللہ نے ڈال دیا کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں۔ عورت کو تو بالکل اللہ نے پابند ہی نہیں کیا، لیکن یورپ کی عورت ٹرک بھی چلا رہی ہے، مزدوری بھی کر رہی ہے، دفتروں میں بھی اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے، اور پھر گھر واپس آتی ہے تو گھر کے کام بھی اس کے ذمے ہے۔ اور اگر بچہ ہے تو خاوند سے طلاق ہوئی ہے تو بچہ ماں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی ماں کے پاس ہے۔ پورا کا پورا معاشرہ سود کے اندر انہوں نے جکڑ دیا ہے۔ اور کیا تم اپنے اس پاکیزہ معاشرے کو جس میں سود نہیں ہے، سود حرام ہے، فراڈ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، ٹھیک ہے، نقصان کسی کو دینا پہنچانا حرام ہے، اس اسلامی کلچر کو، اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر ان غلط معاشرے کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تم امن سے کو چھوڑ کر بدسکونی کی طرف جانا چاہتے ہو؟ حالانکہ پورا یورپ اس وقت پریشان ہے اور وہ اسلام کے اندر امن اور سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ خود کہتے ہیں، ان کی رپورٹیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں 2030 تک آدھا یورپ مسلمان ہو جائے گا۔ وہ ہر قسم کی عیاشی کر کر کے، ہر قسم کی چیزیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، پیسہ ڈالر ہر چیز ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جب اسلام میں آتے ہیں تو سکون ہی سکون مل جاتا ہے ان۔ آج کا عیسائی اور یہودی وہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور تم کفر کی طرف جا رہے، تم ان کے کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم ان کی غلامی کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانا چاہتے ہو، تم حضور کی غلامی میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ حضور کی سنتوں کو کیوں نہیں اپنانا چاہتے؟ اس لیے تم سچ کو چھوڑ کر جھوٹے اور غلط معاشرے کی طرف جا رہے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کھل کے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل وہ پیچھے لوٹا دیں گے، تمہارے دین سے پھیر دیں گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو کر لوٹو گے، یعنی انتہائی۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، ورنہ وہ تمہیں دوبارہ جاہلیت کی طرف پھیریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس مومن کے دل میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، اس کو اگر آگ کے شعلوں میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ کفر کی طرف پلٹنا پسند نہیں کرے، چاہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ہر قسم کی مشکلات برداشت کرے گا، مگر ایمان کو ترک کرنے پر، چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے برما کے لوگ ہیں، برما کے لوگ جو ہیں ان کو جلایا گیا، ان کو کاٹا گیا، ان کی بستیاں جلا دی گئیں، ان کے سامنے ان کے بچے جلائے گئے، میں نے خود ویڈیو دیکھی ہیں، ان کو جلا رہے ہیں، جلتے جلتے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، مرتے مرتے کلمہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اس امت کا، اس صدی کا، اس زمانے کا گیا گزرا مسلمان ہے۔ تو اس لیے ایمان ایسی بڑی شے ہے کہ جب ایمان اور حضور کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعارف وہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں رہتی، وہ تو مشکلات دین کی وجہ سے آنے والی ہوتی ہیں، بندہ اس پہ صبر بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، پیچھے گزر چکا ہے، یعنی کافروں کو اپنے معاملات میں دخیل نہ ہونے دو، ان کو داخل نہ ہونے دو، ورنہ وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹ دیں گے۔ یہود و نصارہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے ایمان والو، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنے دین تک میں تم ان کا دین اختیار نہ کر لو۔ جب ان کی ملت میں آ جاؤ گے پھر وہ راضی ہوں گے، ورنہ وہ کسی طرح بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کا اور دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ مسلمان کبھی بولا بالا نہیں ہوتا، ہوشیار ہوتا ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے، اور جو ہے یہی ہمارا نتیجہ ہوگا، آخرت میں یہی نتیجہ ملنے والا ہے۔ خود آدمی طے کر سکتا ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، خود ہر آدمی، کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اعمال صبح سے لے کر شام تک دیکھے، میں کس ڈگر پہ چل رہا ہوں، میرا رستہ کیا ہے، کیا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں یا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ فکر کرنی ہوگی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہی فکر دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور سنت طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا لباس بھی سنت ہو، ہمارا چہرہ بھی سنت ہو. یا اللہ کل موت آئے تو یہود و نصارہ کے چہروں کے ساتھ قبر میں نہ رکھے جائیں. یا اللہ آپ کے نبی کی سنت طریقوں پر، سنت شکل مبارک پر یا اللہ ہماری موت آئے، اسی سے ہمارا کل قیامت کے دن اٹھنا ہو. یا اللہ ہماری زندگی پر ہمارے اوپر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے، یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے. یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، اپنے انتقام اور نفرت سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پوری دنیا میں اور پاکستان سمیت پوری دنیا میں قرآن و سنت کو غالب فرمائیے. یا اللہ اپنے نظام کو غالب فرمائیے. یا اللہ غیروں کے نظام کو تباہ و برباد فرمائیے. یا اللہ امن اور سکون پیدا فرمائیے. یا اللہ ہماری کمائیوں کو حلال بنائیے، حلال میں آپ نے برکت رکھی ہے، وہ برکتیں ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کی بے برکتی اور نحوست سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.